یہ ہم سب پر بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس منزل پر بلند فرمایا ہے کہ اس وقت جو ذکر وہ عرش پر کر رہا ہے وہی ذکر ہم فرش پر کر رہے ہیں۔ عرش اعظم ذکر اہل بیت جگمگا رہا ہے، خوشبو اہل بیت سے مہک رہا ہے، تاثیر اہل بیت سے ہر دم تر و تازہ ہے، اور نام اہل بیت کی برکت سے لافانی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس لیے میں نے یہ جملہ عرض کیا کہ ہمیشہ سے انسان کی یہ طلب رہی ہے اور تمنا رہی ہے، اس دور کا انسان ہو چاہے کسی دور کا بھی انسان ہو، ہر دور کا انسان چاہتا ہے کہ چاہے وہ کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے، چاہتا وہ یہ ہے کہ جیسے اس کی زندگی میں لوگ اسے محسوس کرتے ہیں اور اس کی زندگی میں لوگ اسے چاہتے ہیں، ویسے ہی چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کبھی مٹے نہیں۔ یہ ہر انسان کی تمنا ہے کہ میرا ذکر باقی رہے، کوئی ایسا کام کر جاؤں، کوئی ایسا امر انجام دے جاؤں کہ جو ہے میں اپنے دوستوں کی بزم میں میرا ذکر باقی رہے۔ اول تو انسان، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنا ہی نہیں چاہتا۔ انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، اور میرا ذکر بھی ختم نہ ہو، میری حیات بھی ختم نہ ہو۔ یہ ایک تمنا ہوتی ہے ہر انسان کی۔ اور اگر کہیں یہ ذہن میں اس کے آ گیا کہ میں چلا جاؤں گا، تو وہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بعد میرا ذکر قائم رہے۔ میں چلا گیا لیکن یہ کہ میرا ذکر تو باقی رہے۔ تو اب اس کے لیے اتنا آسان نسخہ بھی ہے اور مشکل بھی ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، کہ نسخہ آسان بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ مشکل بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ناممکن نہیں ہے کہ یعنی انسان مر کے بھی نہ مرے۔ وہ نسخہ کیا؟ اچھا، اب یہ نسخہ جو ہے، دیکھیے میں ابھی کسی انسان کی بات نہیں کر رہا، یہ جو مر کے نہ مرنے کا نسخہ ہے، یہ میں ایک جانور کے حوالے سے تمہارے حوالے میں کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام۔ اب مجھے جانا ہے اپنے موضوع تک، لیکن میرے ذہن میں یہ بات ابھی آ گئی تو میں نے کہا آپ کے حوالے کروں، اور جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے امام تشریف فرمائے، ان کے ساتھ ان کا غلام بھی ہے، اور ایک دم اٹھے اور جانے لگے، گھر سے باہر نکلے، گلی پار کی اور ایک چھوٹے سے باغیچے میں، ایک چھوٹے سے جنگل ہے اس میں سے گزرنے لگ گئے، تو دیکھا سامنے جو ہے ایک ہرنوں کا بڑا سا ریوڑ ہے، بہت سارے ہرن ہیں جو دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں جو غلام ہے امام کا، اس نے امام سے عرض کی کہ مولا اتنے خوبصورت ہرن ہیں، کیا خوبصورتی ہے ان کی، چونکہ یہ جو غزالی آنکھیں ہوتی ہیں نا، جس کی محبوب کی تعریف کی جاتی ہے کہ بڑی غزالی آنکھیں ہیں، تو غزال جو ہے وہ ہرن کو کہا جاتا ہے۔ ہرن کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور ہرن واقعاً جانوروں میں بڑا خوبصورت جانور ہے۔ تو کہا کہ مولا یہ اتنا ایک ریوڑ جا رہا ہے، اس میں یہ جو بیچ میں ایک ہرن جا رہا ہے یہ مجھے پسند آ گیا ہے، کیا مولا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اسے اپنے پاس رکھ سکوں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اسے اپنے پاس رکھ سکوں؟ اب امام یقیناً، یعنی جو چاہنے والا ساتھ ہوتا ہے نا، جو امام کے نقش قدم پر چلتا ہے، جو امام کے قدم کے نقوش پر اپنے قدم رکھ رہا ہوتا ہے، جو امام کی اتباع کی منزل پر ہوتا ہے، اطاعت کی منزل پر ہوتا ہے، سر تسلیم خم کر دینے کی منزل پر ہوتا ہے، پھر امام اس کا بھی خیال کرتے ہیں۔ جیسے ہی غلام نے کہا کہ مولا کیا ایسا ہو سکتا ہے، یہ جو اس میں بیچ میں ایک ہرن ہے بڑا خوبصورت مجھے پسند آ رہا ہے، تو کیا یہ مجھے میسر آ سکتا ہے؟ اب اس غلام کو بھی پتا ہے کہ امام تصرف صرف انسانوں پر نہیں، سلامت رہیں آپ، کائنات کی ہر چیز پر تصرف رکھتا ہے، اور صرف انسانوں ہی پر اطاعت واجب نہیں ہے امام کی، بلکہ کائنات کی ہر چیز پر امام کی اطاعت واجب ہے، اور ہر چیز اس بات کی پابند قرار دے دی گئی ہے کہ جب وقت کا امام تمہیں پکارے اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ۔ جیسے ہی اس نے کہا، مولا نے کہا ٹھیک ہے بالکل آ سکتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ اب یہ جانوروں کا ایک ریوڑ ہے، ایک غول ہے، کچھ نہیں پتا، اس لیے کہ ہر جانور ایک دوسرے سے بالکل مماثل ہوتا ہے۔ کوئی انسان کسی میں یہ اتنی وقعت ہی نہیں ہے، اتنی صفت ہی نہیں ہے کہ اگر کہیں 20 یا 25 یا 50 گھوڑے ایک ساتھ چل رہے ہوں ایک ہی رنگ کے، ان میں سے تمیز کر سکے کہ کون سا گھوڑا کس کا ہے۔
اس لیے کہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جتنے جانور ہیں سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے، کوئی انسان تمیز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی غلام نے کہا کہ مجھے وہ جو ہرن جا رہا ہے مجھے وہ پسند ہے، مولا کیا وہ مجھے میسر آ سکتا ہے؟ کہا سکتا ہے. ایک بار میرے مولا نے اس ہرن کا نام لے کے پکارا، اس ہرن کا نام لے کے پکارا. اب سوچو وہ ہرن کتنا خوش قسمت ہوگا کہ لسان اللہ جس کا نام لے رہی ہو. سلامت رہے آپ. وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنا اعلیٰ اور رفعت والا ہوگا کہ جہاں نام لے کے معصوم نے اس کو پکارا. جیسے ہی نام لیا، اب لکھا یہ ہے کہ جب جا رہا تھا اپنے غول میں تو گردن جھکائے ہوئے جا رہا تھا، اور جیسے مجبوری کے عالم میں جاتے ہیں جا رہا. جیسے ہی امام نے اس کا نام لے کے پکارا تو چوکڑیاں بھرتا ہوا، اچھلتا کودتا، رقص کرتا ہوا، محویت کے عالم میں مسکراتا ہوا امام کی خدمت میں آیا، اپنے سر کو امام کے قدموں میں رکھ دیا. امام آگے بڑھے، امام نے اپنی ابا کا یہ جو آستین ہے نا اس کے سر پہ پھیری، دیکھ لو اس کے سر پہ پھیرا آستین کو، اور خوش ہو کے وہ گردن جھکا کے کبھی امام کو دیکھتا ہے کبھی گردن جھکا لیتا ہے. امام نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو، اور یہ تمہیں اپنے تصرف میں لینا چاہتا ہے. جیسے ہی اس ہرن نے سنا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اس غلام کے ساتھ چلے جاؤ، وہ مزمحل ہو گیا، اس کے چہرے پہ اداسی آ گئی، افسردہ ہو گیا، گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا، خاموش ہوا. تو اب امام نے اس سے پوچھا کیا اللہ نے تم پر ہماری اطاعت کو واجب قرار نہیں دیا؟ کیا پروردگار عالم نے تم لوگوں پر ہماری اطاعت واجب قرار نہیں دی؟ اب چونکہ معصوم نے سوال کیا تو اب اس پر جواب دینا واجب ہوا. اب اس نے ایک فلسفہ دیا، اس جانور نے ایک فلسفہ دیا. گردن اٹھا کے کہتا ہے مولا جس وقت آپ نے مجھے پکارا تھا میں خوش ہو گیا، اور خوش اس بات پر ہوا کہ چوکڑیاں بھرتا ہوا خوشی کے عالم میں رقص کنا ہوتا ہوا اس لیے تیزی سے آپ کے قدموں میں آ گیا کہ میں خوش ہو رہا تھا کہ میرے مولا نے مجھے پکارا ہے. تو اب مجھے ذبح کروائیں گے، جب ذبح کروا لیں گے کھال اتر جائے گی، اس کے بعد میرے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر مجھے پکایا جائے گا، اور جب میں پک جاؤں گا تو آپ کی غذا کا حصہ بن جاؤں گا. تو کم از کم اس جانور سے سیکھو، اس کو یہ شعور تھا کہ اگر میں ویسے ہی مر گیا تو فنا ہو جاؤں گا، اگر کسی باقی کا حصہ بن گیا تو باقی رہ جاؤں گا.